وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخافون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين آپ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے، تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ایمان کی اگر روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق کے مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندہ سن کے بیٹا حضور دے نال محبت کرنی ہے انے وا مفتی صاحب بھی تشریف فرمایا، استاد العلماء ہیں، محبت حضور دے نال ہوندی ہے انے وا، پوچھ پوچھ کر کتابیں پڑھ پڑھ کر اور فتوے لے لے کر حضور کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ حضور کے ساتھ پہ صحابہ نے محبت کر کے بتائی کہ وہ انے وا محبت کیسی ہے۔ انے وا کا معنی یہ ہے کہ پھر کسی کی گل سننی نہیں، دلیلہ نسنا کوئی نہیں۔ امیر المجاہدین فرماندے سے وہ پیو پتر نو چومے تے دادی پوترے نو چومے، جا کے مولوی تو مسئلہ یا مفتی تو فتویٰ نہ پوچھے کہ بتائیں کہ چومنا جائز ہے کہ نہیں، تو پھر جدو نام محمد اسی چومیے پھر تو ہم بھی بندہ آگے گل کر دے کہاں لکھا ہے، تسی نس آؤ مولوی کو جناب کے حوالہ دے دو، کوئی دلیل دے دو، اس کا مطلب ہے کہ اننے والی گل کوئی نہیں ہے، دلیلہ کی تحقیقوں والی ہے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش مملوک میں عشق، ایکو کام کرے آواز کو نظر سے ایکو کام کرے اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش مملوک میں عشق، اور اگر ماہوے تماشا ہے لبے بار نبی، اقبال کہتا ہے کہ اگر ایسے نہ تحقیق آگے وہ تو سوچتے ہی رہ گئے، اگر دے بندے نے قدم میں نہیں پٹن دے دی کہنا، لیکن جو عشق دے اور عشق دے حسن اور رنگ لے اور جناب بازی لے گئے، اگر والے سوچتے ہی رہ گئے تو عشق والے بازی لے گئے۔ تو آقا و مولا کے ساتھ جو عشق ہے وہ ہے جی انے وا۔ انے وا آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ دوڑے کو کوئی بندہ ہے اور ایک گل کرے جناب آپ نے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں تو یہ کہاں لکھا ہے، اور آپ نے یہ چراغاں کیا، یہ جھنڈیاں لگائی، یہ سجاوٹیں کی تو کہاں لکھا ہے، اور آپ نے کس سے پوچھا ہے، دلیل کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، تحقیق کیا ہے؟ تو انے وا محبت کا پھر تقاضا یہی ہے کہ تسی کہو ساڈا بس نہیں چلتا، جب ساڈا بس چلیے گا تو پھر اسی نام محمد کو پوری دنیا سجا کر رکھ دیں۔ جواب اس کا یہ بنتا ہے، جواب اس کا یہ نہیں بنتا پھر کسی نزد اور مولوی کے پاس نہ بتائیں دلیل کدھر ہے، کہاں لکھا ہے۔ سنیں جی پھر آقا و مولا نے انے وا محبت کر کے بتایا، اور وہ انے وا محبت کیسی ہے کہ حضور علیہ السلام آپ اپنے کاشان اقدس گھر کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو رستے میں دیکھا کہ ایک عرابی، ایک بدو، وہ گھوڑا لے کے کھڑا ہے، اس طرح رستے پکڑ کے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک جب پڑی تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ تو گھوڑا بیچتا ہے؟ آج کرنے لگا جی بالکل بیچ دیتا ہوں۔ آقا و مولا نے پھر پوچھی قیمت کیا ہے؟ اس نے جو بھی قیمت بتائی تو وہ جب بات ہوئی تو کچھ ہی دیر میں وہ سودا طے پا گیا، یعنی قیمت طے پا گئی۔ سودا جی ہوتا نا، اس شخص نے کہا جناب ٹھیک ہے، حضور کو اس نے بتایا جناب اتنی قیمت ہے، اب وہ سودا طے پا گیا۔ وہ شخص عرابی جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اکیلا تنہا ہے،
اور آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے، دونوں کے مابین اس گھوڑے کا سودا طے پا گیا. کتنی قیمت ہے گھوڑا کا سودا ہو گیا. تیسرا ہے کوئی نہیں سے بندہ ہو گیا، نہ کوئی سنن والا، نہ کوئی موقع کا گواہ، نہ کوئی ویکھن والا. آقا و مولا نے فرمایا کہ ابھی میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں بشان اقدس. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، آپ کو قیمت ادا کروں گا اور گھوڑا میں لے جاؤں گا. اب جب آقا و مولا حضور علیہ السلام جتنی دیر جو قیمت درم دینار اور لے کے آئے نا واپس، اتنی دیر اس نہ اس عرابی نو بدھو نو کسی نے زیادہ مل لا دیتا. اس کے جناب میں اتنے زیادہ تینوں پیسے دیا گا، اور بدنیت ہو گیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. جب آقا و مولا تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ قیمت لیں اور گھوڑا میرے حوالے کریں. اور بندہ نہ انکار کر گیا، بدبخت سی. اور اس نے کہا جی گھوڑا میں آپ کو کیوں دوں، میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا میرے ساتھ گھوڑے کا سودا طے ہوا ہے. تھوڑی دیر پہلے اتنی قیمت آپ نے مانگی ہے، اتنی قیمت طے پا گئی. آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ یہ قیمت لیں اور گھوڑا مجھے دیں. اس نے کہا نہیں جی میری تو آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں ہوئی، ہمارا تو سودا طے ہوا ہی نہیں تھا. اب وہ ایک تماشا سے اس نے برپا کیا. اس علاقے کے کئی لوگ جو ہے سن وہ بھی جمع ہو گئے اور مجمع اکٹھا ہو گیا، بندہ گیا جناب. درمیان میں آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر، سامنے عرابی بدھو گھوڑے کی رسی لے کے کھڑوندا ہے. تو اس نے اور گل کر گیا. جب مجمع بھی اس ویکھیا نا تو اور چوڑا ہو گیا. اس کے لیے گل یہ ہے کہ آپ کی شریعت محمدی ہے نا، جو آپ شریعت لے کر آئے، آپ کے تو اپنا لایا ہوا قانون ہے. آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو پھر کیا کرو کہ پھر گواہ پیش کیے جائیں. اس بندے نے جو شرط لگائی نا، اس سے کہا جناب ٹھیک ہے آپ کی شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا قانون ہے، تو بات اتنی ہے کہ آپ گواہ پیش کریں. کوئی موقع کا گواہ آ جائے اور موقع کا گواہ کوئی آپ کے حق میں گواہی دے دے کہ آپ نے سودا فرمایا، میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا. اب گھوڑے کی گواہی سودے کی دے کون؟ اس موقع پہ تو کوئی موجود تھا کوئی نہیں. تو وہ مجمع اکٹھا ہے، بندے نے شرط لا دی مشہور. اس کے جناب کوئی بندہ گواہی دے تو گھوڑا تھوڑا. اب اتنی دیر میں نا وہاں سے گزر ہوا صحابی رسول ہے حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون صحابی رسول کہ ہم نے مفتی صاحب نے، عالم دین ہے، علامہ صاحب نے، اگر ہم نے دین اور شریعت پڑھا تو دنیا کے کسی مدرسے سے پڑھا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے حاصل کیا. ہم نے دین اگر پڑھا تو کسی مفتی صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے، علامہ صاحب سے. یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے دین حاصل کیا تو امام الانبیاء سے. شریعت قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا، صحابہ کا عقیدہ بنانے والے حضور علیہ السلام، شریعت کے قاعدے قانون سکھانے والے آقا و مولا. اب جیسی صحابی نے سنا نہ ہوگا پوچھے نہیں گل کیا بنی، تو پھر بچپن کے اندر کسی شخص نے گل کر دیتی کہ آقا و مولا فرما رہے تھے کہ میں سودا فرمانا، اور بندہ کہنے جناب سودا ہے کوئی نہیں. اس بندے نے گل کر دیتی جناب دے دے کوئی گواہ. حضرت خزیمہ موقع تے تو موجود نہیں سن، نہ سنیا نہ دیکھا، لیکن گل آ گئی اللہ محبت کی. وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، فرمایا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو مولا نے گھوڑے کا سودا فرمایا. آپ بتاؤ جی موقع کے اوپر موجود نہیں ہے، اللہ وہاں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کر کے دسی کہ اللہ وہاں محبت انج ہوتی ہے. پھر قسم اٹھائی. آپ کو نہیں پتا تھا کہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے. شریعت تو پڑی آقا و مولا سے حضور سامنے چل رہا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ گواہی کے لیے گواہ کے لیے وہ کون سی شرائط ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، سب پتا تھا. لیکن ان گل آگی عزت رسول تھے. پھر قسم چک دیتی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں حضور نے سودا فرمایا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں حضور نے سودا فرمایا ہے. جو گواہی دیتی نا جی، پھر آپ کی گواہی حضور نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی. حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی. مقدمہ تنازع بنے حل ہو گیا، گواہی جی آگئی، گل گئی مک. اب قیمت ادا ہوئی. اب اور گھوڑے دی رسی لگام پکڑی صحابی رسول نے. آقا و مولا آگے آگے جلوہ گر، آقا و مولا آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور صحابی رسول پیچھے پیچھے. تھوڑا اگے جا کے نا حضور ٹھہر گئے. تو آقا و مولا نے دیکھا صحابی رسول کی طرف، حضور مسکرائے. حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع کے اوپر موجود نہیں تھے.
نہ آپ نے سنا نہ آپ نے دیکھا، آپ تو موقع کی گواہ نہیں، تو پھر آپ نے رب کی قسم اٹھا کے گواہی کس طرح دے دی کہ سودا ہوا ہے؟ دیکھو جی گل کتنی نا صحابی رسول نے، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، رو پڑے ہاتھ جوڑے آج کی یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ رب ہے خالق حقیقی ہے، اس کی نمازیں پڑھنی ہے، سجدے کرنے ہیں، یا رسول اللہ دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا آپ کے کہنے میں نمازیں بھی کرے، رکوع بھی کیے، رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کیے، یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا دودھ کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی، ہم نے مانا، یا رسول اللہ ہم نے حشر دیکھی نہیں، قیامت کا منظر دیکھا نہیں، آپ نے جو فرمایا کہ روز حشر ہوگا پیاسی شدت ہوگی، میں محمد بھی حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا، یا رسول اللہ سے کچھ بھی دیکھا نہیں، تو بات تیری ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ پولیس راہ دے گا بال سے داری اور جو تیز دھائی تلوار سے زیادہ تیز دھار، آپ سے فوج فرمائیں گے پولیس راہ پار ہوگا جنت نصیب ہوگی، یا رسول اللہ اسی دیکھا تو نہیں، یا رسول اللہ میں دیکھا نہیں میں سنیا نہیں، آپ نے جو فرما دیا میں نے گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا بس کہ بس اب یہ کائنات فنا ہو سکتی ہے، زمینیں مٹ سکتی ہیں، آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن بدلے کا زمانہ یاد ملے قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے گوئے محمد گوئے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، یا اس نے آپ نے جو فرما دیا کہ میں نے گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا ہے بس دسو جی پھر ہم نے وہاں محبت کی کہ نہ کی بھائی؟ تو پھر شریعت کا قاعدہ کیا ہے؟ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کم سے کم دو مرد گواہ، شریعت کا قاعدہ اس دن بھی بدلا نہیں تھا، تب بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، قیامت تک شریعت کا قاعدہ وہی ہے کہ جب کوئی بات بنے گی پھر دو مرد گواہ، نہیں تو پھر ایک مرد دو عورتیں، دو زنانی عورتوں کی گواہی ایک مرد برابر ہے، لیکن یہاں عجب بات ہے اکیلے صحابی رسول ہیں گواہی دے رہے ہیں، اکیلی گواہی تو ایک صحابی رسول کی بھی نہیں مانی جائے گی کہ حضور نے جو فرما دیا کہ دو گواہ ہوں گے تو پھر بات ہوگی، لیکن امیر مجاہدین فرماتے ہیں اگر گھوڑا بھی حضور کی محبت بے لگام ہو جائے نا تو نبی اس کو بھی دعا دے دیتے ہیں، گل اس کی بھی بن جاتی ہے، لیکن جب کی تھی نا حضور کے نال اللہ واہ محبت یہ ہے کہ وہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے آ کے تو دے، شریعت کا قاعدہ نہیں بدلا، شریعت کا قاعدہ کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے قیامت تک وہی ہے کہ دو مرد گواہ، لیکن جب حضور کے ساتھ محبت کی نا انبا حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کا وزن بڑھا دیا، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے خزیمہ، آج کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی، اکیلے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اب اگر یہ اکیلا بھی گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر جو سے وہ مانے جائے گی، تو وزن بنیا بھار بنیا کہ نہ بنیا جی؟ کس دی وجہ تو حضور دی وجہ تو، یاد رکھو یہ پیسہ یہ منصب یہ بینک بیلنس یہ نئی پرانے ماڈل کی گاڑیاں اور یہ صدارتیں یہ وزارتیں یہ ایم ایل اے یہ ایم پی اے شپ کونسلرشپ برادریاں ذاتا اس کی وجہ تو بھار بننا کوئی نہیں، بھار جدے بھی بنے گا حضور کی وجہ تو بنے گا، بھار بنیا حضرت غلام سائدہ کس کی وجہ تو بنیا جی؟ حضور کی وجہ تو بنیا، بھار بنیا بلال حبشی کا، بتاؤ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینہ کے بھی نہیں، اونچی ذات میں نہیں، بڑی برادری میں نہیں، چہرے کا رنگ جسم کی رنگت ہے سیاہ ناک چھوٹا اور ہے بھی غلام، لیکن بھاگ کی بنیا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال تو چلتا مکے کی گلیوں کے اندر ہے تیری قدموں کی ہر جنت کے اندر سنائی دیتی، مکہ فتح آیا اور بڑے بڑے اجلہ شانوں والے صحابہ کم سے کم 10,000 صحابہ وہاں موجود تھے جس کا مکہ فتح ہوا، 10,000 قریشی تھے، ہاشمی موجود نہیں سر، صدیق اکبر نہیں سر، فاروق اعظم بھی، عثمان و علی بھی، بڑے بڑے ضلع شانوں والے صحابہ، انصار بھی، مہاجرین بھی، قریشی بھی، ہاشمی بھی، سید بھی، حضور کے شہزادے بھی، حسن بھی، حسین بھی، لیکن جب کعبے کی چھت پہ چڑھنے باہر آئی بھار بنے غلام کا، حضور نے فرمایا کہ اب کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان کو دے گا تو میرا غلام بلال حبشی ہے،
اقبال کے کس کے اس کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بتاؤ جی کتنے کتنے مٹ گئے، کتنے کتنے نام اور نشان مٹ گئے، نہ کوئی بادشاہ رہا نہ کوئی انہوں نے پتر ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام سے واقف کوئی نہیں۔ رومی سلطنت جس کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا، ادھر ڈوبا ادھر ڈوبا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں۔ لیکن دوستو جی قیامت تک بلال حبشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بڑے بڑے ذاتاں اللہ کے نام مک گئے، مر گئے، کھپ گئے۔ دوستو جی ہو ترکھانہ کا منڈا، ترکھان برادری ہے، ترکھان برادری ابھی ان کا عرص گزرا نا جی، ابھی کتنے 3 دن پہلے ان کا عرص گزرا، غازی علم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہیں بھی ترکھان برادری میں سے، شادی نہیں کی، عمر بھی قریب 20 سال، ویٹ کے بھی قرآن مجید نہیں پڑھے، نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ عالم دین ہے، لیکن جب حضور کی عزت میں پیرا کیا، آج 95 سال گزر گئے، تب سے لے کر 1929 میں آپ کو پھانسی کی گئی، تب سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں کہ آپ کی قبر کے اوپر فاتح خوانی نہ ہو، کوئی ایک ایسا دن نہیں کہ جس دن آپ کی قبر کے اوپر بندوں کے لحاظ سے تازہ پھول نہ پھیلے۔ بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے جج، ہم نے کہا یہ تو چودھری بھی ہو، جج بھی ہو، گجر بھی ہو، شیخ بھی ہو، مرزا بھی ہو، آوان بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کو چھوڑ یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو، اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن، جو پیچھے دودھے پودھے چھڑ کے گئے انہوں نے قبران کی حالت دیکھو، ادھر علم الدین نے بیاہ بھی نہیں کیتا، علم الدین کی قبر کے اوپر پھول سلطان باؤ کہنے نے کہ نام فقیر اناد باؤ قبر چناب جیوے ہو، کہنے نے حضور کے نال بندہ وفا کرے نا، پھر اور سارے مار کھاپ گئے، انگریز بھی انہوں نے پالتو بھی اور جرنیل بھی اس وقت کا جج بھی اس وقت کا جیلر بھی سارے مار نہیں گئے، تو پھر علم الدین بھی زندہ، اس کی قبر بھی زندہ، علم الدین کا مشن بھی زندہ، علم الدین کی فکر جو سی ہے وہ بھی جاری ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو آج بھی تسی تے ادھروں جان دیو نا، جدوں پنڈی جیلم تو گزر کے ہی جان دیو نا، دریا جیلم دا دریا دے جا پل ہے، ایک تو تسی گزر کے جان دیو نواں پل ہے، جدو جا رہے ہوگے نا اس دے دائیں طرف پرانا پل ہے، جو ہمارے کوئی پرانے بزرگ اگر بیٹھے ہیں تو اس پرانے پل سے کبھی گزرے ہوں گے، نیا دن مشرف نے افتتاح کیتا سی نا، تو پرانا پل ہے، پرانا پل آج بھی جیلم دا تسی کراس کرو، جیسے ہی کراس کریں گے نا اس دے ایک کونے دے بہت بڑی ایک کوٹھی بنگلہ جہاں بنا ہے، اور بنگلہ کس دا ہے؟ وہ میاں والی کا جیل کا جیلر ہے جس نے غازی علم الدین صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جیل میں، سن 1929 دے میں گل تانوں سنا رہا ہے، غازی علم الدین صاحب گئے سن نا گستاخ رسول کو قتل کر کے میاں والے دے جیل، تو جب جیلر ایسے ہو جیلن دا رہن والا سی، بڑے پیسے تے بڑی برادری، اس نے ظلم کیتا سی غازی علم الدین صاحب دے نال، وہ دن آج کا دن اس دن اس کوٹھی دا بنگلے دا تالا بھی نہیں کھلیا، ہوندہ نا کوئی بندہ کرایہ دار وسا دے، کوئی بندہ کوئی نوکر ہوئے، کوئی خادم ہوئے، کوئی ایسا بندہ کسی نے دے دے، اور دن آج دا دن اس کوٹھی دا دروازہ بھی نہیں کھلیا، تالا بھی نہیں کھلیا، جا کے پھر سارے نہ چلے گئے واپسی، کوئی رشتہ پوترا دد پوترا کوئی رشتہ دار کوئی اس دی برادری کوئی نہیں رہی، نسلیں مک گیا، نہ ہی کوئی نہیں رہا، ٹھیک، جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی پھانسی دے پھندے جھول کے بھی وہ مراد پاک بھی نہیں گئے، تو محبت ہوندی انہیں وہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کیا معمول سی کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ جب امامت فرماندے سے نا عشاء دی نماز، اس کے بعد جب کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کے اندر کاشانہ اقدس میں جا کے حضور علیہ السلام آرام فرماندے سے، تو پھر آپ پوری رات در مصطفیٰ کے بعد دہلیز پہ آپ بیٹھے رہتے تھے، اب سردیوں کی سرد راتیں ہیں، کتنے لمبی راتیں ہیں، تو سردی کتنی ہے، تو آپ بیٹھے رہتے سن، صحابہ کہنے سے ذرا شادی کر لو، اور کہنے سے نہیں بیاہ نہیں کرنا، پوری زندگی در مصطفیٰ پہ گزار دی، ہر رات آپ کتاب میں تو نہیں پڑھا، یہ تو عشق ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق تو اس طرح ہوتا ہے نا، ہر رات جا کر آقا و مولا کے در مصطفیٰ پہ بیٹھ جاتے، اور کسی نے پوچھا جناب ہر رات آ کے تجھے زور دے ڈالتے بوئے تو تجھے بیٹھ جاتے ہو، چاہتے کیا ہے، طلب کیا ہے، رسد کیا ہے، تو کہنے سے صرف اتنی سی طلب ہے، اتنی سی رسد ہے، اور زندگی کی ایک بار کی رسد ہے، بار بار مجھے یہ طلب بھی نہیں، اور وہ کیا ہے کہ کبھی تو آقا و مولا کو رات کو کوئی معاملہ درپیش آئے گا، تو صرف اور صرف حضور
ایک مرتبہ اپنے زبان اقدس سے میرا نام لے کر مجھے پکار بس۔ ہر ایک رات آقا اور مولا کے دروازے کے باہر بیٹھ کے جو ان سے گزار رہے ہیں، محبت یہی ہوتی ہے جی۔ آج کوئی باتیں کرے جناب، یہ بات نہیں سننے دین کے بارے میں، نہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے بارے میں۔ آقا اور مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گا رہے ہیں اور ایک شخص آیا اور آ کے نا اور سوال پوچھنے لگ گیا، سوال پوچھتا جا رہا ہے، بڑی کثرت سوال دی، بار بار پوچھے جناب، وہ پھر بندے مرن گے، پھر وہ کس طرح قبریں پھٹن گیا، پھر بندے کس باہر آئیں گے، پھر وہ جنت کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی، سوال پوچھتا جائے۔ تو آقا و مولا تو خلق عظیم کے مالک ہے نا، رحمت اللہ عالمین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سوالی کو بھی خالی جھولی واپس لوٹاتے نہیں تھے، کہ جو بندہ جتنے مرضی سوال پوچھے حضور مسکرا کے اس نے جوابات بھی عنایت فرماتے سے۔ بلکہ ایک مرتبہ چڑھتی دوپہر ہے، چڑھتا دن ہے، تو سورج بالکل اٹھتے، تو عرب کی گرمی جون جولائی کا کوئی گرم مہینہ ہونا ہے، آقا و مولا کسی مقام کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، 7 جون سے وہ صاحب ہیں۔ تو ایک اس علاقے کی ایک پاگل عورت تھی، شدید قسم کی پاگل عورت، جیسے اس نے آقا و مولا کی زیارت کی تھا تو دوروں نسدی آئی اور آ کر نہ آقا و مولا کو کچھ باتیں عرض کرنے لگی، بول دی جائے۔ تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے جائے، سنتے جائیں اور جواب پہ عنایت فرماتے جائیں۔ تے سورج اور اپنی گرمی سڑتا جائے، تے صحابہ پسینے دندر شرابور، صحابہ کہتے ہیں وہ پتہ ہے کتنی دیر تھی، حدیث کی کتب میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ 1-2 لمحے یا منٹ نہیں، صحابہ کہتے ہیں نہ جانے وہ کتنے گھنٹے گزر گئے، اور عورتیں جھلی اور گلاں کر دی جائے، حضور مسکراندے جان، جواب عنایت فرماندے جان۔ تو اس نے رجنا نہیں سی، رجدی کیسے ہے؟ سامنے جو چہرہ ہے وہ دعا تھا۔ آپ جدو واپس چلے گی نا کئی گھنٹے کے بعد، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، یہ پاگل عورت ہے، اس کی آواز پہ تو رکتا نہیں، آپ رک گئے، یا رسول اللہ اس کی بات دنیا میں تو سنتا نہیں، آپ نے سنی، یا رسول اللہ یہ تو ایسی ہے جو بات کرے اس کو سمجھ آتی نہیں، کوئی بندہ اس کے ساتھ بات کرے اس کو وہ بھی سمجھ آتی نہیں، آپ اس کی باتیں سنی بھی، مسکراتے بھی جا رہے، ساتھ اس کو جواب بھی عنایت فرماتے جا رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں اس پاگل عورت کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا کہ میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ تو مسجد نبوی شریف ہے اور بندہ آگے گلاں کرتا جائے، پوچھتا جائے، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب عنایت فرماتے جائے، جدوں سے ہاتھ کر دیتے نا، پوچھتے جائے، رکے ہی کوئی نہ۔ تو سنو جی، یہ تو آج کی بکواسات ہے نا، ایک اللہ نے ایک اسی دین پڑھا ہے جی، نبی کو علم ہے کہ نہیں غیب کا؟ میں نے کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، جو حاضر ہے موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا سارے سامنے، اور ایک ایسی کسی نے نہیں پوچھا جناب اس کو پھول کہتے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، جو سامنے حاضر موجود ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ بتاؤ کہ آپ کا مولا نے ساری غیب کی خبریں دی کہ نہ دی؟ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت تک جو پرندہ بھی آسمان کے اندر پر مار کے پھٹرائے گا، صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس کی بھی خبریں دے دی، حتیٰ کہ جو مجاہدین اسلام ماضی کی فوج میں گھوڑوں کی کشتیوں پر بیٹھ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے، صحابہ فرماتے ہیں حضور تو ہمیں ان گھوڑوں کو بھی رنگ بتائیں گے، آقا مولا تو ان گھوڑے کا رنگ بھی ہمیں بتا دیں گے جن کے اوپر مجاہدین اسلام بیٹھ کر دجال کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو آپ وہ بندہ سنے جی، علم اس کا میں بیان کرنے جا رہا، نبی کا تو علم بندہ پہنچی بات نہیں کر سکتا نا۔ سنے جی علم کیا ہے؟ یہ ساتھ بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ میرا وہ غلام ہے کہ آسمان سے نیچے زمین سے اوپر اس جتنا سچا بندہ کوئی نہیں آیا، اور آکوپیشن آپ کا سٹیٹس، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا منصب اور آپ کا کام کیا ہے، آپ کے ذمہ، آپ نے اپنے ذمہ ڈیوٹی لی کون سی؟ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ آقا و مولا کی اونٹنیاں چلایا کرتے تھے۔ میں کہا یہاں تو جو بندہ حضور کی اونٹنیاں چلائے تو رب اس کو اتنی شانیں دے دیتا ہے، رب اس کو اتنی وسعتیں، اتنی برکتیں، اتنے فیض و برکات دے دیتا ہے۔ یہ تو آقا و مولا کی اونٹنیاں چلانے والے کا علم سنے جی کیسا ہے، اور پھر اس طرح نہیں اونٹنیاں چلاتے تھے۔ اے بھی سن لو، آپ کا جو گھر ہے نا وہ مدینہ پاک سے باہر تھا، آبادی سے ذرا سا باہر جنگل کی طرف، اور آپ کی بیوی وہ بھی صحابی ہیں،
اور آپ کا ایک بیٹا تھا اکلوتا، جوان صحابی رسول ہیں، تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کی بیوی صحابیہ اور آپ کے اکلوتے بیٹے صبح آقا و مولا کی اونٹیاں نکالنی، صبح سے لے کر شام تک اونٹیاں نو صحیح کر کے چرانا، جدو چنگی رج جاندی ہوندی سن، چنگی فربا ہو کر پھر انہوں نے واپس لے کے آندے سن۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلی بات ہے بڑی سننے والی۔ تو پھر جب وہ ان کو اس طرح اپنے گھر میں آ کے بٹھاتے تھے نا، جس جگہ پہ ان کو رات کو وہ ٹھہراتے تھے، تو پھر انہوں اونٹیاں نو پانی پلایا تو اونٹیاں بہ گئیاں۔ تو جدوں اونٹیاں بہ جاندیاں سن نا، تو پھر تینوں حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول، آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے تینوں بہ کے نا حضور کی اونٹیاں نو مٹھیاں بھردا ہوندے سن۔ کہ تسی رسول اللہ دی اونٹیاں پورا دن تسی چلدی رہی ہو تو تانوں تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میں کہ آج وہ کالا منہ والا اپنے صحابہ کو بھونکے، اور میں کہ کالیا تیرے نال تے تیرا پیو بھی راضی کوئی نہیں، تو اپنے پیو نے بھی کدی گھٹیا کوئی نہیں ہونا، مٹھیاں کوئی نہیں بھری ہونیاں۔ میں کہ یہ وہ صحابہ نہ دھرتی پیدا کیتا انہاں جاواں دے سارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، انہاں 411 ورگا دسے دی کسی کتاب میں آپ نے پڑھیا سی، کسی صحابی نے کہا سی، حضور نے فرمایا سی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ آقا و مولا کی اونٹیاں مبارک ہیں۔ تو حضور کی اونٹیاں بیٹھ کے پورا دن بجایا، تو پھر حضور کی اونٹیاں میں اس طرح کر کے مٹھیاں بھرتے ہوندے سن، تینوں ماں باپ بیٹا، باپ بیوی اور بیٹا تینوں بیٹھ کے نا حضور کی اونٹیاں جو سے وہ دبایا کرتے، چنگی گھٹ کے چنگی مٹھیاں بھر کے، تو پھر دروازہ اس طرح کر کے بند کر دے ہوندے سن۔ میں کہ آپ سنو جی، حضور کی اونٹیاں چلانے والا اور اس ہاتھ سے حضور کی اونٹیاں گھٹنے والا، حضور کی اونٹیاں دبانے والا، سنو جی اس کو تو رب کیا شام دیتا ہے کہ جب وہ پوچھتا گیا نا بندہ کہ جناب بتائیں پھر حوض کوثر کیسا ہوگا، جام کیسے ہوں گے، وہ پوچھتا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا عرض کی سنے گی تصرف و تذفف، یہ ہوتی ہے نگاہ۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، جب اس سے بڑے زیادہ سوال پوچھتا گیا نا رکے نا، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، جو کچھ یہ آپ سے سننا اور جاننا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو، یا بیٹھے ہر ایک چیز میں اس کو اپنی ہاتھ کے تھیلی میں نہ دکھا دوں۔ پوچھتے ہیں نا، یہ نہیں تو پوچھتے ہیں کہ حوض کوثر کیسا ہوگا، میں یہاں بیٹھے مسجد نبوی میں بتاؤں گا، میں کہوں گا اے بیٹے حوض کوثر، تم پوچھتے ہو جام کیسے ہوں گے، میں دکھاتا ہوں اے بیٹے میں حضور کی اونٹیاں منہ میں بھرے والا، میں تینوں قسم ہے اے بیٹے حوض کوثر کے جام کن ہوں گے۔ اے پوچھتے جناب دور کی شہر کی نہریں ہوں گی کیسی، میں یہاں بیٹھا اس کو دکھاؤں گا اے بیٹے دور کی شہر کی نہریں ہیں جو حضور کے واسطے سے ہمیں ملے گی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جنت کے وہ باغات کیسے ہوں گے جو حضور کی وجہ سے ہمیں ملیں گے، میں اس کو دکھاؤں گا اے بیٹے یہ جنت کے باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے۔ میرا یہی تو بات ہے، یہ تو غیر کی خبریں بتانی نہیں، یہ تو غیر کی خبریں براہ دکھانے والے ہیں۔ میرے یہ شان ہے خدمت گزاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو آقا مولا کے جو اونٹنی کے خدمت دار ہیں، اونٹنیاں کو مٹھیاں بھرن والے، اونٹنیاں چلان والے، یہ تو ان کی یہ شان ہے کہ مسجد میں بیٹھے ساری غیر کی خبریں دکھانے کے لیے تیار۔ اور نے کہا یا رسول اللہ تسی حکم دے میں ہر شہر کو دس نہ دیوا، ہر دی تلی دے اندر۔ میں کہ اتنا مقام صحابہ نے جو سے وہ پایا کہ سارا کچھ ہاتھوں میں جو سے وہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اب بتاؤ جی یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے نہیں ہے؟ آج یہ بولو جی گھر کے اندر ڈالے نے صدر کو نہ دے، وزیر اعظم نے پائے، ایم نے ڈالے، کونسلر نے ڈالے، وزیر نے ڈالے، ہمارے بڑے بھی ہم بھی قیامت تک اگر ہماری نسلیں کھائیں گی تو وہ بھی حضور کے نام پہ ٹکڑے کھائیں گی۔ بس ابھی اتنا دنیا میں کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی دار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی آپ ہے، کوئی غیر ہے، یہ دعویٰ دائر کر سکے کیا جو پیروں کے چہرے سلامت ہے تو پیری کی وجہ سے، مولویوں کے چہرے سلامت ہے مولویت کی وجہ سے، ان کے پاس موقع ہوتے ہیں تقریروں کی وجہ سے، حاجی کا چہرہ سلامت ہے حج کی وجہ سے، تھوڑے سارے چہرے سلامت ہے نماز کی وجہ سے، جو تقوی کی وجہ سے، پورے کائنات میں اگر چہرے سلامت ہیں تو یہ بھی حضور کے رہنے کی وجہ سے۔
پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کر جانے کے بعد بندے بنے کہ نہ بنے؟ دوسری قوم نے ایک گناہ کیا، خنزیر بنے کہ نہ بنے؟ زمینیں پھٹی، زمینوں میں پھنسے، آسمان پھٹے، پتھر پھنسے، اور جوؤں کی بارش، خون کا عذاب، آج نہ جوؤں کی بارش ہوئی نہ خون کا عذاب برسیا، گناہ کے سارے میرے کسی کر بیٹھے ہیں کہ نہیں کیتے ایسے؟ نہ زمینیں پھٹی، نہ قوم اندر پھنسی، نہ آسمان پھٹے، نہ پتھر پھنسے، نہ جناب بندر بنے، نہ خنزیر بنے۔ وجہ کیا؟ عطائے عرب، جلائے فرعون، فیوز عجب، بغیر ترب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے، یہ کہ رب کی رحمت ہے، عطائے عرب ہے، عطائے عرب، اربع عطاوا، جلائے کرب۔ آج تو دکھ بھی جل گئے، غم بھی جل گئے، سارا کچھ تو چلا گیا، تو پھر فیوز عجب، کیسی عجب فیوز و برکات ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایک گل ہے تو اس واسطے یاد رکھو، پیار حضور کے نال کرنا ہے انے با، سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ حضرت خزیمہ انصاری نے پیار کیتا، کیسا کیا؟ انے با۔ حضرت ابو ذر غفاری دا انے با پیار ہوں تسی سنو جی۔ شامی مٹھیاں کس نو بردے سن؟ اچھا بولو جی، کس نو؟ تو پھر رات میں جا کے پھر آقا و مولا نو بھی مٹھیاں بردے سن۔ اب ایک رات کو حضور کی خدمت فرما رہے ہیں، ایک گل کی تھی، تھک گئے پورا دن، پھر اتنے بڑے حضور کے غلام ہیں، اتنے جلیل القدر، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ والا فقر آپ کو ملا ہے۔ فقر کا اگر تاج پورے کائنات میں، دنیا میں، حضور کی امت میں اگر فقر کا تاج کسی کے سر پر سجے تو حضرت ابو ذر غفاری کے سر پر سجے۔ پوری زندگی 1 روپیہ نہیں جمع نہیں کیتا، رات نو جو پانڈے ہوندے سن نا اور پٹھے کر کے سوندے سن۔ آپ کہتے سن یہ چڑیا جتنا بھی تواڈے اندر توکل کوئی نہیں، جب چڑیا راتی بھوکی جا کے بہندی ہے، اس کو پتہ ہے کہ رات صبح میرے ہوا دے اندر بھی رزق دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تے برتن الٹے کر کے، ہوتے ہی بڑے کام تھے، 2 برتن الٹے کر کے، پتہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک آپ دے کول ایک پانی دا ہوندا سی، ٹھیک ہے، اور پیالہ جا، ٹھیک ہے، ایک برتن ہونا سی کھان والا، اور ایک ہی برتن ہونا سی، اسی کے اندر پانی پینا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فقر انبیاء کرام میں خاص ہے نا، آپ کے پاس ایک وہ برتن ہونا سی، اس کے اندر پانی بھی پی لیا، اس کے اندر ایک آپ کو کنگا ہونا سی، پتہ نا زلف مبارک بڑی خوبصورت اور داڑھی مبارک، آپ نے ایک باری ویکھیا کہ ایک بندہ اور نا وضو کر کے نا تو اس طرح کر کے انہیں داڑھی اپنے سدھی کی تھی، اس طرح زلفا، آپ نے ادھر ہی کنگا چھوڑ دیتا۔ آپ نے کہا کنگے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی جو سے اسراف ہے۔ آپ نے کہا حد دے نال میں سدھیا کرا، کنگا بھی نہیں۔ اب پوری زندگی نبی ہے، سرمایہ کیا رہ گیا؟ ایک وہ بھانڈا سی، آپ نے دیکھا وہ بندہ اس طرح کر کے پانی پی رہا، آپ نے بھانڈا بھی ادھر رکھ دیتا۔ آپ نے کہا یہ بھی اسراف ہے یار، اس طرح کر کے ادھر پانی پیتا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فقر یہ روایات میں ہے کہ عیسیٰ کا فقر میری امت میں دیکھنا تو دیکھو پھر ابو ذر غفاری کی طرف۔ ایک نا عرض کی تھی جناب میری ڈیوٹی تو ذکر راہ دیتی ہے، میں تو انہوں ملیا یا رسول اللہ میرے تو ہی اٹھیاں چلانیاں نے، نہیں صبح تو لے کے انہوں نے کہا حضور کی اٹھیاں چلانے سے ہی ہمیں سب کچھ مل جانا ہے۔ حضور نے جو فرما دیا، بس جو غلام ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ملے گا کیا۔ یاد رکھو یہ ایمان کی عشق مصطفیٰ کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے ملے گا کیا۔ ایک گلا کر دینا لوٹے والے اور تسی اتنا لالچی ہو، آ کے نمازوں بھی پڑھانیاں نے تو او بھی حور تے لالچ دے کے، مردوں نے نمازی بھی بنانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہے کہ حور ملے گی، چاہو داڑھی رکھ لے۔ میں کمال نہیں ہوگی، میں بنا ہو رہے ہیں جناب موٹر سائیکل پہ جناب اور گڈی ملے گی، موٹر سائیکل کی چابی ملے گی۔ میں کہا یہ ریت یہ رسم رواج رسم رسوم کے ساتھ پیار نہیں ہوتا۔ میں کہا محفلیں ہیں 50 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اسے کیا لالچیا تو عمرے کے ٹکٹ واسطے جا رہے ہیں، جھوٹ دے محفل نہیں جا جھوٹ دے سکتا سکر واسطے جا رہے ہیں، تو بریانی کی پلیٹ واسطے جا رہے ہیں، شربت پین واسطے جا رہے ہیں، اس کے مصطفیٰ کے جام کے لیے جا رہے ہیں۔ بلے شاہ صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے یہ بندہ ڈھٹو اندروں حضور کے نام مخلص ہو جائے، عمرے کے ٹکٹ واسطے نہ آیا کرو، آؤ حضور کے استجاب پین واسطے، آؤ اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے حضور جب راضی ہو جائیں گے نا تو آپ کو مولا بغیر ٹکٹ کے خدا کی قسم بغیر پیسوں کے تمہیں عمرہ بھی کروا دیں گے، اپنے روزی کی زیادہ بھی کروا دیں گے۔ بلاوا تو مالکوں نے ہی ہے نا، مالکوں نے بلا لیا تو سارا کچھ ہو جائے گا۔
تو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ زہر وے کے پیتا تو پھر کی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا، دل دے کے، اسی سارے دل دے بیٹھے نا حضور نو، دل دے کے بس دے دیتے کہ گل ختم ہے، اس تو کہ منگنا نہیں ہے کچھ بھی، دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھولیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تو پھر کی اور لگا محنت بھی لالچ نال ہے تو پیار بھی لالچ نال ہے، لالچ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس مالک و مختار راضی ہو جائے۔ حضور کی اٹھیاں ہمارے ذمہ لگ گیا ہم وہی کہا۔ اب آقا و مولا کی خدمت فرما رہے ہیں، سنیں جی یہ مسئلہ تفوض ناموس سے رسالت نہیں، حضور کی اٹھیوں کی عزت کا کیا مسئلہ ہے؟ حضور کی اٹھیوں، آقا و مولا کی خدمت فرما رہے ہیں، حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا گھوڑے نکالے اور ابھی چلیں، تلواریں نکالیں، میری اونٹنیاں کافر جو ہے وہ ہانک کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری پہ رہے، پیچھے بدماش ہیں، 50 سے 100 کے درمیان آتا ہے کتب میں، 50 سے 100 کے درمیان کافر بدماش آگے ننگیاں تلواراں لے کے بدماش، تو انہوں نے حملہ کر دیتا اس ڈیرے پہ، انہوں نے کہا جی اسی اونٹنیاں لے کے جائیں گے، ڈاکو سن رازن سن، انہوں نے کہا جی اونٹنیاں سے لٹ کے لے کے جائیں گے، تو پھر اب بتاؤ صحابہ رسول کی گرد راہ تک نہیں اسے پہنچ سکتے، آخر تو اونٹنی ہی ہے سمجھنا جی، تو پھر صحابہ رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے آپ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، آپ نے میں اونٹنیاں تسی کس طرح لے کے جاؤ گے بدماشو کافرو، آپ نے میں جس ٹائم تک میرے جسم میں آپ نے لوگ اپنے حضور کی اونٹنیاں کی طرف کہو جا بھی دیا۔ اب ایک طرف حضور کی اونٹنی ہے، دوسری طرف صحابہ رسول کی جار ہے، خدا کی قسم کر لے آپ لڑے کس واسطے؟ حضور کی اونٹنیوں کے دفاع کے لیے، آپ نے جامع شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے، کافروں نے آپ کٹ کے رکھ دیتا، کہ آپ شہید ہو کس طرح پہ کہ آپ کی والدہ بزرگ، اور جب باہر ہے صحابیہ دے پتر جوان بیٹے کے رویا کوئی نہیں، اب ایک طرف بچے کا لاش ہے، جوان بیٹے کی لاش ہے، جسم ہے، شہید ہویا پڑا ہے، دوسری طرف دیکھیے حضور کی اونٹنیاں، تو آپ نے ننگی تلوار نہ بیٹے کی اٹھا لی، آپ نے فرمایا میں کلی ہاں عورت ضرور ہاں، لیکن جس ٹائم تک میں موجود ہوں تو ہمیں حضور کی اونٹنیاں کو ہاتھ نہیں ملا، سمجھو جی، انہوں نے داد اٹھ گیا جی ممتاز قادری کو 27 گولیاں کیوں ماری، ممتاز قادری نے 27 گولیاں گستاخ رسول شیطان تاثیر کو کیوں ماری؟ میں کہا حضور کی عزت کا تو مسئلہ ہی بہت آ گیا نا، یہ تو حضور کی اونٹنیوں کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی اونٹنیوں کے دفاع کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو زیادہ سن مرد سن، انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھے صحابیہ کے، صحابہ رسول ہیں، آپ کے پاؤں جو سے وہ بھی بندے، تو صحابیہ نے چکیا، اٹھا دکھتے پایا، اونٹ بھی لے گئے، صحابہ رسول کو شہید بھی کر دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی اہلیہ جو صحابیہ انہوں نے بھی اٹھا دے بٹھا کے لے گئے، کتنی بڑی قربانی ہے جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اسی تو تسی اپنی زنانی چکوان دیا دین آستے، اسی دین آستے چکوان آستے تیار کوئی نہیں، اسی تو پرچہ جھلن آستے تیار کوئی نہیں، اسی تو پرچہ کٹان آستے تیار کوئی نہیں، یہاں تو صحابہ رسول نے اپنا جوان بیٹا کٹوا دیا، کٹوایا کہ نہیں کٹوایا جی؟ حضور کی اونٹنیوں کے لیے، تو پھر آقا و مولا نے فرمایا جی چلیے، تو پھر جب صحابہ گئے نا جنہوں نے دین پڑھا حضور سے عمل نہیں ہوتا، اگر اس سے ہو جائے تو حضور کے دین کی گل آ گئے، صحابہ نے ادھر ہی دعا نہ لگائے، آپ نے کاغذ ہمیں کوئی عام دے تمہاری ہے صورت کہ تسی سارے نبی مارے کے مقابلے اونٹنیاں لے کے جائے، انہوں نے کہا سانو عام دے اس یہ پہنچن لگے بھاڑے میں نہیں، اب جیسے ایک بدماش کو اسی جناب گناہ سے مار کے رکھ دیا گیا، اور اگر سے تمہاری جناب بالکل سے دھوڑا لا کے رکھ دیا گئے، ساڑھے ہو گیا تھوڑی ایک صورت، تسی آقا و مولا کی اونٹنیاں لے کے جا رہے ہو، دسو جی انسانی حقوق کی تنظیمیں اب کیا کہیں گے؟ یہاں سے حضور کی اونٹنیوں کے وہ جو سے لٹیرے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا کیسے تھوڑے گردناں کاٹ دیں گے، اتنی دیر اور سارے نس لونا گیا سارے کٹن ہوں گے، اور سارے نس کے تلواراں چھٹ گئے۔ اب اس طرح آقا و مولا کی اونٹنیاں واپس آئی، اس طرح وہ صحابیہ واپس آئی، اب واپس آ گئی، حضرت ابو ذر غفاری نے ہاتھ جوڑ کے یہ تو نہ عرض کی یا رسول اللہ کچھ صحابہ اور دے دے، یا اب میں اور میری بیوی ہم دونوں تو بزرگ ہیں، جوان پتر سی اور بھی چلا گیا تو یا رسول اللہ کسی اور نے اونٹنیاں دے دو، نہیں، صبح سورج نکلیا، پہلے 3 سن ہم 2 رہ گئے، اب دونوں میاں بیوی نے حضور کی اونٹنیاں نکالی، پھر جنگل کی طرف لے گئے، پورا دن صبح تو لے کے شام تک صحیح کر کے اونٹنیاں رجائیاں، صحیح کر کے چرائیاں، تو پھر اونٹنیاں شامی واپس لے کے آئے، جب واپس لے کے آئے نا اس لیے نام ہے ان کے قیامت تک، یہ ہوتا ہے عشق، جب واپس لے کے آئے، واپس دسو جی پوری تو کوئی نہیں پائی کہ کل ہوں گے پوری ہوئے گی، جوان پتر ہے، پھر صبح تو لے کے شام تک حضور کی اونٹنیاں،
انہوں کی پتہ سی حضور راضی ہو گئے تو ہر گل بن جاتی. صبح تو رہ کے حضور دی شام تک اونٹیاں چلائیاں پھر واپس آئے. تو جدو اونٹیاں بٹھائیاں نا پانی پلان دے بعد تو پھر میاں بیوی دوئے اونٹیاں کو مٹھیاں بھرن لا گئے. تو کہنے لگے کہ سارا جوان پتر سی اسی وہ بھی تمہاری وجہ تو کٹوا دیتا بس تسی ساڈے تے ناراض نہیں ہونا. میں کہا یہ ہے غلامی رسول, یہ ہے عشق رسول. ایسا نہیں کہ ساڈے جے 150 کروڑ سے زائد دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. کسی ایک شہر, کسی ایک گاؤں, کسی ایک قصبے کا نام آپ بتا دیں, کسی ایک محلے کا نام دس دو, محلہ بھی نہیں, کسی ایک چھوٹی ڈھوک اتنی جی جگہ کا نام دس دو جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. جلدی بولیں. کیوں سارے مسلمان نہیں بیٹھے, سارے پیر تے مولوی تے ساڑھے پگڑی والے نہیں بیٹھے, داڑھی والے نہیں بیٹھے, نیچے تو سارے حسینی بیٹھے, اوپر یزیدیت آ گئی. کیوں نیچے سارے ممتاز حسین قادری کو ماننے والے بیٹھے کہ نہیں, اور اوپر ممتاز حسین قادری کے قاتل آ گئے. کیسے؟ نیچے تو سارے مساجد بنانے والے بیٹھے, اوپر مساجد کو تالا لگانے والے آ گئے. نیچے تو سارے مساجد کے اندر اللہ اکبر مینار بنانے والے, میناروں کے اوپر اسپیکر لگانے والے بیٹھے, اوپر اذانوں کے اوپر پابندیاں پہنچے دینے والے آ گئے. نیچے تو سارے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بیٹھے, اور اوپر پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے آ گئے. اور نیچے تو سارے گستاخان رسول کو کاٹنے والے بیٹھے, اوپر 400 سے زائد گستاخان رسول کو ہاتھ دینے والے آ گئے. تھلے تو سارے حق راج کرانے والے بیٹھے, اوپر سارے لٹیرے تے چور تے ڈاکو آ گئے. نیچے تو سارے محمد عربی کے غلام بیٹھے, اوپر سارے جھوٹے لوٹ کے جیل ان کے غلام آ گئے. اور تھلے تے سارے حق راج بھی حلال بھی کمانے کھانے والے بیٹھے, اور اوپر سارے سود کا نظام چلانے والے آ گئے. بتاؤ جی یہ کس طرح ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ آپ کو یہ سمجھایا گیا, آپ نے اس چیز کو رکھا لیا کہ نہیں خبردار, بس قرآن اور حضور کا دین ہوگا تو صرف اور صرف مسجد میں ہوگا. بس ایک کفر دی محنت سی جو اس نے خوب کی اور اس نے اس کا پھل پا لیا. مولوی تو تسی راضی ہو جس کو 15-20 ہزار سال کر کے تسی تنخواہ دیں ہو, اس وقت تک آپ مولوی سے راضی ہیں. بتاؤ جی مولوی کو 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ دی, بدلے میں مولوی نے آپ کو نمازیں پڑھائی, راضی ہو کہ نہیں راضی؟ جی راضی ہے نا. مولوی کا کام بننا کہ نہیں بنتا؟ بولے یہ پرچہ ساڑھے تو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگے اس مولوی صاحب نے آپ کو قرآن مجید پڑھایا, آپ کے بچوں کو پڑھایا, ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ کام ٹھیک کیا مولوی نے, راضی ہو؟ اور کوئی بندہ آ گیا مسجد کے اندر, مفتی صاحب کے مدرسے میں یا اس مسجد میں, اور بندہ موبائل کے اندر گانا کوئی لا دینا ہے, مولوی صاحب اس کا موبائل بند کر دینا, کہتے ہیں نکل جا, گانا نہیں چلے گا. کیوں؟ شریعت کے خلاف ہے, خبردار گانا بند کر. تو پھر کسی مولوی سے ناراض ہو جائے گا یا راضی ہو گے؟ راضی ہو گے نا. کہا جی مولوی صاحب نے چنگا کیتا ہے. جی ہے جی دینی مولوی زبردست. کوئی بندہ نچن ٹپن لگے, مولوی باہر کاٹ دے, خبردار تو نچنا نہیں ہے. تسی کہو گے جی مولوی تو راضی ہیں. سود کی گل کرنے لگے, جوا کھیلنے لگے, کوئی رشوت والا کام کرنے لگے, نچن ٹپن لگے, مولوی نہ کرن دے, دروازے تو مسجد کے بوئے تو باہر کاٹ دے, لڑے, تسی کہو گے یار چنگا کیتا مولوی نے. یہاں تک مولوی ہے دینی, بالکل آپ اس سے راضی ہیں. وہی مولوی اگلی صبح قرآن مجید لے کے نکلتا ہے مسجد کے دروازے سے باہر, اور مولوی کہتا ہے خبردار جس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ ہوا مسجد کے اندر میں گانا بجانا نچن ٹپن نہیں کرن دیتا ہوں, میں محلے کے اندر بھی نہیں ہونے دے گا. سارے ناراض. اور مولوی جو چلے سیدھا سمریال تھانے کے اندر, اور مولوی کہا تھانے دار چن میں کتاب آج کے بعد اس تھانے کے اندر ایک کتاب تاجرات نہیں چلے گی, بلکہ محمد عربی کا قانون چلے گا, قرآن کے قانون کا نفاذ ہوگا. تو تسی پتہ نہیں پاؤ گے, تسی کہو گے اوے مولوی تے پرچہ کٹاؤ نہ سانوں کے ڈکراؤ گے. تسی کہو گے مولوی تے سیاسی ہو گیا, مرکھیا سے مسجد اصلی ایک نہ کمانڈ پہ گیا. بس ہمارا قصور اتنا ہے, سارے کو 2 نمبر ہی نہیں ہوتی. کیسے جناب نماز آتے, جناب شیر نہیں آتے, جناب اور نذرانے ہاتھ ایسے چموانے رہے, حضور کے دین کے لیے ہاتھوں میں کریں کس نے لگوانی ہے؟ حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ پوری ریاست کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ خالی اتنے سے جسم کے اوپر شریعت کا نفاذ کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے. داڑھی میری اتنی ہے, میں اتنی کر لوں گی, پرچہ ہے گا. جسم 6 فٹ کے وجود کے اوپر تو دین کا نفاذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جنے جیسی تعلق تام بنیے نا کہ تسی اس زمین پر حضور کے دین کا نفاذ کرو.
میں دسو جی 1 2 4 5 10 کنال کوئی مربع کوئی ایکڑ کوئی نہ کوئی زمین آئی ہے نا پیو دادے دی اسی تو وہ بد نصیب اسی تو اپنے گھراں دے اندر بھی دین دا نفاذ نہ کر سکے ہم تو اپنے پورا محلہ تہاڈی سارے دی زمیناں نے نا اسی تے اپنی زمیناں پیو دادے دی زمیناں دے اوپر بھی اسی حضور دے دین دا نفاذ نہیں کر سکے بتاؤ جی حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا تھا مجھے آپ اس کا جواب دیں تخت کے اوپر حضور کا دین کس نے لانا تھا معیشت کو سود سے پاک کس نے کرنا تھا نظام مصطفیٰ عدل و مساوات کا نظام وہ کس نے لے کر آنا تھا آج ہماری کیا حالت ہوگی سارا کچھ تہاڈا ہے سارا کچھ آپ کا ہے دین اللہ اللہ کے رسول کیا ہے حضور کے صدقے ہم سب مسلمان ہیں حضور کے وارث سے سارے بیٹھے ہو نا جی دین دے آپ سارے مومن مسلمان عزت اللہ کے لیے قرآن دے ناصر اللہ کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے اس طرح بھی تہاڈیاں تخت بھی تہاڈا تاج بھی تہاڈا ملک دے وارث بھی تسی پیسہ بھی تہاڈا پیو دادا دی زمیناں بھی تہاڈیاں اوتے کس طرح آگے بہ گئے اوپر نظام کس نے بدلنا ہے اوپر نظام کیا آ گیا اور کیا ہو گیا میں خود ملتان سے آ رہا تھا اس دن رات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جوان بچیاں جوان مسلمان بچیاں وہ کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پہ سو رہی ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچی کا کیا قصور ہے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے میں نے 10 دے اس کا جواب یہ بچی آج کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پہ کیوں سوئی اس کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کے اندر اسلام کھولی اس بچی کا قصور یہ ہے کہ اسلام کا کرے ملک پاکستان کے اندر یہ پیدا ہوئی ہاں اب بتاؤ اس بچی کے باپ نے تو سود کے نظام کا قیام نہیں کیا اس بچی کا باپ تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ رہا اس بچی کا باپ اور صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نشین نہ رہا اس کے بچی کے باپ نے تو جھوٹے ملک کے جھنڈیاں رکھی یتیموں کا لہو نہ چوسا اس بچی کے باپ نے تو سود کا نظام نہ لے کے آئے کفر کی دلالی نہ کی پھر اس بچی کا کیا قصور ہے ہاں اس بچی کا اتنا قصور ضرور ہے کہ یہ بیچ چوک میں جا کے ناچی نہیں ہے اس بچی کا یہ قصور ضرور ہے کہ اس کے باپ نے سود کھایا نہیں ہے حرام کھایا نہیں ہے یتیموں کا لوگ چوسا نہیں ہے لوگوں کی زمینیں قبضہ کیتے کوئی نہیں ہے اس کے باپ نے جھوٹوں لوگ کی جنٹی کی نہیں اس بچی کا قصور فقط اتنا ہے کہ یہ بیچ چوک میں جا کے ناچی نہیں ہاں اس بچی کا قصور اتنا ہے کہ یہ راتوں کو مسلے پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدے ضرور کرتی ہے اس بچی کا صرف اس کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اس بچی کا ہماری بہن کا قصور آج اتنا ہے کہ یہ اپنی زبان سے گانے نہیں گاتی بلکہ آپ کو مولا اپنے درود اسلام کے نظرانے بھیجتی ہے یہی قصور ہے اور اس کا کیا قصور ہے بتاؤ جی یہ کسی کی بیٹی ہے گھروں میں ہماری بیٹیاں سو رہی وہ ہماری بیٹی ہیں دیاں تو سانجھے ہوتے ہیں کسی کی بیٹی نہیں ہے یہ کسی کی بہن نہیں ہے اب بتاؤ کہ اس بچی کے سر کے اوپر 10 سے 70 رکھنا وہ عین ماں نہیں ہے بتاؤ جی اس بچی کو دوبارہ اس کا گھر اور چار دیواری مہیا کرنا کہ یہ عین اسلام نہیں ہے بتاؤ جی جن ظالموں نے بچی کو بے بھائی کیا اس کی چار دیواری کھینچ لی اپنے مالدار باہر کے ملکوں میں بنائے ان کے کتے بھی گوشت کھائے ہمارے بچے بھوکے مرے کیوں اور جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے جنہوں نے عقیدہ ختم کے اوپر ڈاکے ڈالے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی یہودیوں کے جنٹیاں کی کفر کا نظام چلایا انہوں کی زنانیاں انہوں کی دھیاں اور نے رکھ روپے کے سرخی پودے لال ساڑھی بچیاں اے ہوئے تو پھر بتاؤ جی حضور کا دین کا نفاذ تسی یہ نہ سمجھے کہ تسی کوئی ڈائریکٹ بخشے جاؤ گے ہر بندے سے پوچھ ہوگی بتاؤ کہ حضور کے دین کے لیے کیا کیا آج لوگوں کے بچے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ لوگوں کے بچے آج ان کی زبانیں پھلوں کا ذائقہ بھول چکی ہیں تسی اتنے شرک ہو سارے آپ سارے بیٹھے بتائیں جی آپ ہر کلاب کی کمائی نہیں کماتے یہ جتنے یہاں سے وہاں تک کتنے نے جنہیں حرام کماندے نے کوئی بھی نہیں ہے تسی سارے حلال کماندے ہو کہ نہیں کماندے رزق حلال کمانا بڑا مشکل کام ہے اور آپ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے رزق حلال آپ کمائیں سارے کماتے ہیں جو جوان جب ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بھائی ان کے والد صاحب کماتے ہیں آپ بتاؤ جی رزق حلال تو آپ نے کمایا خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے تو پھر جو تسی وہ پیسے لے کے آنے ہو گھر اور تسی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ادھے پیسے تو تھوڑی ریاست لے جاتی ہے لے کے جاتی ہے کہ نہیں لے کے جاتی ہے کم سے کم 50% کٹوتی ہے اتنا ٹیکس ہے اور میں خود معیشت کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں
آپ یقین کریے جتنے قسم کے ٹیکس ہے، کوئی بھی وہ ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، خدا کی قسم شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ کیوں کہ ایک بندہ جس کو کھان واسطے روٹی بھی نہیں ہے، بھوکے مارے نے اس کے بچے، حکومت کہندی ہے خبردار بچے واسطے تو روٹی بھاوے نہ لے، بھوکے مار جان تو سانو ٹیکس دے۔ ایک گل ہے کہ نہیں ہے جی؟ اسی تے ایک کفن جو ہے نا، کفن کے جس ٹائم تک حکومت کے منہ کے اندر ٹکر دو گے نہیں، 2 ٹکے پاؤ گے نہیں، ٹیکس دو گے نہیں، اس وقت تک تو سانو کفن کی چادر بھی نہیں میسر۔ یہ ہے کفن میں ملے گا، پہلے ٹیکس دو گے تو پھر ملے گا۔ کفن بھی کہاں بنے گی؟ پہلے ٹیکس دو گے تو پھر بنے گی۔ ہر چیز سیمنٹ ہوتے ٹیکس ہے، ہر چیز ہوتے ٹیکس ہے کہ نہیں؟ تو سارا کچھ دے کے بھی تو کی ملیا؟ دین ہم اس نظام کی طرف آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی آئے، دین قانون کے اندر کہ 2.5% دو زکات، اور 2.5% او جڑا بندہ صاحب نصاب ہے، چنگا سوکھ ہے، بیوی بچوں کو کھلاؤ، ضروریات زندگی پوری کرے، جو فالتو پیسے بچ جائیں گے نا، فالتو ریزرو، اس میں سے آپ نے مال کی میل نکالنی ہے، مال دی میل نکالنی ہے، زکات 7.5 میں اپنے کو رکھو، 2.5 دیو ریاست کو، بدلے میں پھر 7 گنا ملک پاکستان سے بڑی اسلامی ریاست ہے، امیر المومنین فاروق اعظم ہے، پھر یہ اعلان ہوگا کہ آج کوئی کتا بھی فرات کے کنارے بھوکا مرے گا، عمر اس کو بھی آپ کو جواب دیا۔ 50 لائے کے 100 تو 50 لائے کے میرا بھوک ہے، افلاس ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دین کے لیندے 2.5%، بدلے میں وہ کتے کو بھی جون سے ہے وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ آج کیا تسی اس چیز سے راضی ہو کہ تسی اپنے بچہ نے پیٹ کٹ رہے ہو نا جی، ضروریات زندگی آپ کاٹ چکے۔ اب سنو کہ یہودی نظام نے یہ کفریہ نظام اے تواڈے نال کردہ کیے، پھر اس دے جمع تفلیق رانی ہے، میں ایک پانو مثال اس دے دے رہا کہ کفریہ نظام تواڈے نال کی کر رہے ہیں، تسی پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہو، ادھی کمائی تواڈا لے گیا نظام، تسی اپنے بچہ کا ڈھڈ بھی کٹو، بھوک بھی کٹو، اس دے بعد تسی ایک بندے نو پیسے دیو اور بندہ تواڈے پیسے لے کے جا کے شراب پی لے، پھر ٹھیک ہے جی، چلو ایک اور بندہ آ گیا، اس کو تسی بچہ کا پیٹ کٹیا، اپنی ضروریات کاٹی، آپ اس بندے کو پیسے دیتے ہیں اور او بندہ انہاں پیسوں سے جا کے زنا کر لے، پھر ٹھیک ہے۔ تسی بچہ کے ڈھڈ کٹو، بندے نو پیسے دیو، جا کے کڑیاں نچا لے، پھر ٹھیک ہے۔ جب تسی پیسے دیں دو کدھر جا رہے ہیں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ وقت کے جو حاکم ہے بغیرت عیاش، آپ کے دیے ہوئے پیسے شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، کرپش بار کے اندر محلات بنائے جا رہے ہیں، کڑیاں نچائی جا رہے ہیں، اے جگہ تسی پیسے دیتے ہیں نا جدوں سے جمع ہون تک، تاڑے پیسوں دے یہی ملک پہ ہے نہیں؟ تو اس میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ملک پاکستان میں کم سے کم 7-8 بجٹ پاس ہوتے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ایک وفاق کا، باقی 6-7 بجٹ ہیں صوبوں کے، 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، کوئی کم سے کم 7 یا 8 بجٹ، وہ ٹیکس وہ پیسہ جو پورے ملک کی جو ہے تجوری اس کے اندر بند ہے، سادہ دیتا ہے پیسہ، 7-8 ٹیکس جو سے وہ بجٹ پاس ہوتے ہیں پورے ملک پاکستان میں۔ ایک بندہ مجھے کوئی ڈاکومنٹ دکھا دے، کوئی ایک پروف دے دے، میں اپنی ہر ایک بات پر رجوع کر کے آپ کی میں پیروی، آپ کو میں مان لوں گا۔ 8 بجٹ ملک پاکستان میں پاس ہوئے، اسلامی ریاست ہے، بتائیں جی 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے فنڈ رکھا گیا؟ 1 روپیہ بھی کسی مدرسے کے لیے فنڈ رکھا گیا؟ 1 روپیہ بھی تحفظ ناموس رسالے تحفظ ختم نبوت کے لیے رکھا گیا؟ دین اسلام کی حفاظت کے لیے رکھا گیا؟ تو کتنے بڑے پیسے گئے؟ میں بتاتا ہوں خدا کی قسم، تحفظ ناموس رسالے کے لیے نہیں، مسجد کے لیے 1 روپیہ ملک پاکستان میں نہیں رکھا گیا۔ ہاں پیسے رکھے گئے فلم انڈسٹری کے لیے، پیسے رکھے گئے آپ کے جناب سین ماؤنٹ کے لیے نہیں رکھے گئے، پیسے رکھے گئے، شیلڈیں دی گئی، اوارڈ دیے گئے اور فنڈ دیے گئے فلموں میں ناچنے والے لڑکیوں کو۔ میں کہا ایک آڈر پیسے کا کام ہو رہا ہے، اسے پھر بھی بیٹ کرنا سے تیار ہاں اور تو پیسے دینا سے تیار ہاں، لیکن ساڑھا پیسہ زنا شراب پہ نہیں، ساڑھا پیسے اگر کچھ لوگ قبلہ میں بیت مقدس کی حفاظت۔ ہم بچوں کا پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے کہ تم پیسہ لگاؤ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تم پیسہ اپنی شرابوں کے لیے نہیں، کتے واسطے ووٹ پان واسطے نہیں، تسی پیسہ لو جے لوگ بھوکے مارے نے فوقے والوں کو روٹی کھلانے کے لیے۔ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آج تہاڈا پیسہ بھی لے گئے،
تہاڈی جان بھی لے گئے، تہاڈا ایمان بھی لے گئے۔ اس پہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے، نہ دی سارے دنیا بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے جی، محلات ہیں اور بڑے بڑے عہدے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے، بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ظالم کی حمایت کی، اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، آقا و مولا نے فرمایا کہ وہ انسان تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تو مسلمان باقی رہتے ہی کوئی نہیں۔ ایک دین رہ گیا، ایک ایمان رہ گیا۔ ساتھ سے تعلق کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ دن رہے، نہ سیاہ کار رہے، اب اس دل میں درد درد ہے۔ تسی سانو پتہ ہے، ایسے سانو جتنی بھی گلاں سنا رہی ہے نا عشق مصطفیٰ دی ساریاں، تو چند بندے ایسے ضرور ہوں گے، اسی گڈی دے اندر بہنا نہیں ہے تو بندے پتہ کی گل کریں گے، اور بندے کہیں گے یار مولوی نے گلاں ٹھیک کی تھی ایسا، لیکن مولوی تو سیاسی سی۔ ٹھیک ہے، ایسی تہاڈی اپنی مرضی ہے، دین نے تسی سمجھو، قرآن و حدیث کے قانون بھی سیاسی ہو گیا، حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری ہے وہ بھی سیاسی ہو گیا، عدل و انصاف کا قیام ہے، مساوات والا معاشرہ ہے، آج وہ بھی سیاست ٹھہری۔ اسی ایک کہتے ہیں کہ جناب عدل کا معاشرہ ہونا چاہیے۔ بتاؤ جی، ہر انسان روٹی کھائے، بھوکا روٹی کھائے، کوئی انسان مرے نہ، یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے آپ کے نزدیک۔ تو وقت حاکم دے کتے گوشت ہے وہ ایمان ہے، وہ سیاست نہیں ہے، اور ٹھیک نہیں۔ اسی گل کر رہے تو اسی غلط ہو گئے، اسی غلط ہو گئے۔ اس واسطے حضور کا دین تک لے کے آؤ، اگر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ایسے لوگ کہتے ہیں لوگ سامنے جناب پھر کیا ہو جائے گا؟ حضور کا دین نہیں ہوگا، نہیں اگر قرآن تک پڑھائے گا تو یہ ہوگا کہ پھر کہ بیت المقدس کی بھی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ آپ 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک یہودیوں کا اکلوتا ملک ہے اسرائیل، جس کی کل آبادی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے۔ اتنا جب ملک ہے، صرف اکلوتا ملک ہے یہودی، جیو اسٹیٹ اکیلی ہے پوری دنیا میں۔ یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک بھی چو کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، ایک بھی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ بتاؤ جی، اگر حضور کا دین ہوتا نا تخت پر جو ہوتی لبیک دے کو حکومت، اس وقت تک کوئی بندہ بولا نہیں ہے جھوٹے کے خلاف۔ اگر ہوتی نا لبیک دی حکومت، خدا کی قسم ہم نے بم مار کے اسرائیل کا صفحہ ہستی سے ختم کر دینا۔ اور یہ ہمیں میرے مجاہدین، یہ بھی دینی غیر جہاد کے اندر میرے مجاہدین جو ہمیں حکم کر کے گئے، یہ وصیت فرما کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کدے تھوڑے ہاتھ کے اندر کدے غوری آ گیا نا، شاہین آ گیا، تف آ گیا، جب کدے زندگی کے اندر اللہ نے تھوڑے اقتدار دیتا، تھوڑے ہاتھ پاور آئی، تو میرے مجاہدین فرماتے ہیں کہ بیٹا ہندوؤں کو، انڈیا کو صبح 6 بجے تک کا وقت دینا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا 10 رات 10 بجے بھی حکومت آئی، میرے مجاہدین فرماتے ہیں کہ بیٹا انڈیا کو، ہندوستان کو صبح 6 بجے تک کا وقت دینا ہے۔ اتنی جی گل کرنی ہے کہ ہندو اٹھو تو کشمیر کو باہر نکلو، اگر نہیں تو پھر 6:01 پر مجاہدین اسلام لبیک کا نعرہ لگا کے کشمیر کے سرحدے میں کام کرے گا۔ اگر حضور کا دین تک پر ہوتا، اور ابھی تک کون سا وہ بندہ جی رہنما جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہو؟ کوئی ہے؟ آج اگر قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ نہیں نکلے تو وہ پاکستان تو خربوں بھی آ جائے، وہ تو اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تیسرا مقدس ترین مقام قبلہ اول، مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس۔ 18 ماہ قریب آقا و مولا نے نمازوں کی طرف دے کے پڑھائی بھی اور پڑھی بھی، قبلہ اول کی طرف رخ کاش ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی شریف آقا و مولا امام الانبیاء کے تبرکات میں سے، تمام نبیوں کے تبرکات میں سے مسجد اقصی آج اس کی حفاظت کے لیے نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی 5 نومبر بروز اتوار دن 11 بجے انشاءاللہ ملین مارچ کا تاریخ لبیک کی طرف سے اعلان ہے انشاءاللہ۔ فیض آباد سے اسلام آباد شاہراہ دستور تک جائے گا۔ اس سے پہلے بھی پورے ملک میں خیبر تک کراچی تک لبیک یافتہ ریلیاں تاریخ لبیک کی طرف سے نکالی گئی۔ آج بھی اگر فلسطین کے حق میں سب سے بڑی آواز اور مضبوط آواز کسی نے اٹھائی ہے اور عملی اقدام کسی نے اٹھایا ہے تو وہ بھی تاریخ لبیک اور ہمارے امیر علامہ صاحب حسین رضوی نے اٹھایا ہے۔ اور یہ تاریخ اسی وجہ سے
یہ ریلیاں یہ جو سے ملین مارچ ہے کہ وقت کے جو بغیرت حاکم زمانہ ہے ان کے اوپر پورا پورا دباؤ ڈالا جائے کہ پھر قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے نکلو، اور تحریک لبیک میں یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ریاست پاکستان پھر سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرے۔ آپ اس مطالبے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے جی؟ آج اس سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی فوجوں کو بھی اسرائیل کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی پاک فضائیہ کو جہاز لے کر اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو کے بم مارنے چاہیے کہ نہیں؟ آج ہی عوام کو غلام مجاہدین اسلام کو قبلہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد اقصی کے اندر پھر دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجی چاہیے کہ نہیں؟ اسرائیل کے اوپر غور شاہد حکم ایٹم بم مارنا چاہیے کہ نہیں؟ اسرائیل کو سوائے ہستی سے دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہیے کہ نہیں مٹانا چاہیے؟ اس واسطے لبیک کی طرف اعلان ہے 5 لاکھ فوجی حکومت پاکستان بھیجے۔ کتنے جی؟ زیادہ تو نہیں ہے نا جی؟ ایسی خالی تقریر نہیں تو عملی گل سنا رہے ہیں۔ 5 لاکھ فوجی بھیجے حکومت پاکستان، انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک روانہ کرے گی انشاءاللہ، اور ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے ہماری یہ دعا ہے انشاءاللہ ہم اپنے فلسطین بہنوں اور بچوں کی چادر کی حفاظت کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ قبلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بھی جائیں گے، انشاءاللہ یہودیوں سے بچوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے۔ ساری دعا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب، کوئی ایسا جو سا سبب بن جائے کہ حضور کے لیے غیرت مند غلام جو ہنس رہے ہیں نا، بغیرت واسطے گل نہیں ہے، غیرت مند غلام واسطے، جو غیرت مند غلام ہے حضور کے، یا اللہ ہی کسی طرح تو اپنے حضور کے اپنے نبی کے غیرت مند غلاموں کو فلسطین بھیج دے۔ 5 لاکھ فوجی تحریک لبیک کی طرف کتنے تو انشاءاللہ ساری پوری تیاری ہے کہ اے نہیں ہے کہ کوئی مبالغہ رائی ہے میں ایسے جناب گپ لا دیتی۔ 15 لاکھ کا مطلب ہے 15 لاکھ اسی انشاءاللہ تسی جس نے شک کرنا وہ بھی آ جائے تو جس نے ایم اے پاک کرنا ہے وہ بھی آ جائے۔ 15 لاکھ کا مطلب 15 لاکھ ہے، اسی انشاءاللہ گن کے دیں گے 15 لاکھ۔ کتنے جی؟ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تیار ہے، انشاءاللہ ہم 15 لاکھ گن کے بھی دیں گے اور تول کے بھی دیں گے، گن کے بھی دیں گے، خالی کھانا پوری نہیں، گنتی پوری نہیں 15 لاکھ میں، اسی گن کے بھی دیں گے تول کے بھی دیں گے۔ چیک کرنا تو ہڈا کم 15 لاکھ کے اندر ایک بھی کوئی نچن والے کا پتہ نہیں ہو گیا، 15 لاکھ کے اندر بھی ایک بھی چوچا کوئی برگر اور کوئی فلم ڈرامے دیکھنے والا کوئی نہیں ہو گیا۔ ان 15 لاکھ کے اندر حافظ قرآن ہوں گے، پیرے طریقہ ہوں گے، رابع شریعت ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، مفتیان کرام ہوں گے، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری ہوں گے، اے سونیا پگڑیاں والے، داڑھیوں والے، زلفوں والے، چوڑے سینوں والے، توحید کی امانت سینوں میں بسانے والے، زمین پاک والے، بلند نگاہ والے، حضور کے غلام، گلوں میں حضور کے نام کا پٹا سجانے والے، سارے کے سارے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جو لگا، بال مرد کبھی سوچا بھی ہے کہ تلوار ہے کہ اس بیت کا یہ مصرع افضل ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے ہوتے ہیں توحید کے اثرات، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو ہو یا خالد جواب یا حیدر خلال اقبال کے اندر بھاوے 14 سے یا گزر گیا، لیکن آج بھی قبلہ پر بیت المقدس کی حفاظت سے تلوار تو چپ صحیح، آج بھی اس تلوار کے اندر حیدری فیض بھی آ جانا، خالد بن ولید کی آواز بھی آ جانا۔ اقبال کے اندر کہ ایک مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو موزن تھا تیری رگوں میں حمیت کا لہو، غیرت کا لہو، تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھو بیدار ہو، ہوتوں پر اللہ خود پر ہاتھوں میں بہتر بار، لیکن پھر بار ہو پہ اس کے نہیں، اس کے جڑے کوئی نہیں ہے، ان کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی اور سلطان نور الدین زنگی، محمد بن قاسم کا وارث کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہیں لیکن تو خود باقی نہیں۔
اس لیے آج جگہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اگر ہم ناکام ہو گئے تو پھر تو پتہ ہے ساری گلاں کدوں کانچ گونجن گیا اس دے بعد نمبر ہے پاکستان دے ادھر ہندوؤں دے جہاز آنے ادھر یہودیاں دے تے امریکیوں کا آ جانے ادھر مغربی طرفوں تو جہاز شو شو کر کے گزرن گے پھر مارن گے بم نہ جیلن دے اندر کوئی گھر رہنا نہ زمینیں رہنی نہ گودام رہنے نہ آپ کے تجارت کے مراکز رہنے جو پیسہ تھانوں نکلن نہیں دے وہ گھر جن کو تم نے اپنا مسکن بنایا قرآن کی یہ نص ہے نا یہ ساری وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو اور وہ کاروبار کے مراکز ہاں جس کی خسارے کا تمہیں ڈر ہے وہ زمینیں وہ تمہارا باپ وہ تمہارے بھائی وہ تمہارے کنبے قبیلے والے اور تمہاری عورتیں جو تمہارے نکاح کے اندر نے حضور نے فرمایا رب نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اگر تو وہ تمہیں ان سے محبت زیادہ ہے اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کم ہے تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ کا حکم تم اپنی لپیٹ میں لے لے اس دن اس دن کو دو کہ پھر گولے پہنے نے سراند اتے تسی ویکھیا نہیں اس بندے نو ویکھ کے بچے نو ویکھ کے غیرت نہ جاگی جس کے ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے اس بچی نو ویکھ کے بھی غیرت نہ جاگی جس کے منہ میں چوسنی ہے ہاتھ ایک بٹا ہے اینکر اس کو پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کے ہاتھ میں منہ میں چوسنی ہے ہاتھ میں پتھر ہے یہودی سامنے کھڑے ہیں آپ کا پتھر تو جا بھی نہیں سکتا بچے نے کہا ایسے لاکھ زندگیاں قربان نے شہادت کی موت کو میں کہا وہ ہماری مسلمان بہنیں بچیاں اور جن کا چہرہ بغیر ماروں گے نہ دیکھا آج ہماری مطالعے کی وجہ سے امت کی بغیرتی کی وجہ سے آج وہ اس حد درجے تک وہ مجبور ہو گئی کہ انہوں نے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا ہاتھوں میں وہ بڑی ماں جو پتھر اٹھا کے یہودی کے ٹینکوں کو مارے اس کو ویکھ کے بھی تہاڈی غیرت نہ جاگی اس کو ویکھ کے بھی غیرت نہ جاگی اور وہ منظر خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہمارے ساتھ نہیں ہماری نسلوں کے ساتھ یہ بات بننی ہے اگر ہم نہ نکلے بتاؤ جی آپ بچوں کے باپ نہیں بیٹھے اور ویکھے نہیں بندہ اتنا سا تھوڑا لے کر تو مربے تے وٹے تارے کٹن لگیا کہنا میرے بچے اندر دب گئے آج قبلہ اول بیت المقدس کے لیے اگر نہ نکلے یہی گولے ساڑھے ساتھ ہوتے پہنے نے کچھ بھی نہیں رہنا نہ تجارت رہنی نہ گھر باہر رہنے اس دن تو اس مولوی دی گلا کم اندر سنائی دینی ہے لیکن اسی کہنے کہ جب چکی پھر دی ہے نا اس طرح اچھے برے دانے سارے پین ہوندے نے اور چکی دے پانٹوں تو پھرن تو پہلے پھیرا لگن تو پہلے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں میں تو بڑی لمبی گل کر دیتا تو انہوں بھی سمجھ آئے کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی پیسہ تھوڑا سی گیا کفر لے گیا ایمان سی غیرت سی جہاد دی قوت سی سارے کچھ تو لے کے رہا تو کول کو کیا ہے پھر یہی ہے نا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل نہ دل رہا نہ نگاہ رہی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں آج حضور کے دین کی طرف لوٹے حضور کے ساتھ پیار کیا ہے وعدہ کرو حضور کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ بتاؤ جی دنیا کے اندر کیا نظام مصطفیٰ سے بہتر نظام ہے کیا خلفائے راستہ سے بہتر کوئی لیڈر ہے کیا قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب ہے کیا حضور تو زیادہ سونا امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات کیا اس ہستی کی علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی پیروی کی جائے جب سب کچھ ساڑھے کول ہے تو پھر غیرت کی طرف کیوں جا رہے اس لیے توبہ کر کے اٹھے حضور کے ساتھ محبت اننے واہ اس سے پہلے جو کر لیا صبح کا بھولا شام کو لوٹے بھولا نہیں کہتے جو ہو گیا وعدہ کرو حضور دے دین واسطے محنت کرو گے لبیک کا ساتھ دو یقین کرو مجھ سے لکھ کے دے دیں پوری زندگی تسی ایویں گزاری ہے نا خالی 180 دن صرف 180 دن تسی حضور دے دین واسطے محنت کرو خدا دی قسم حضور دا دین تخت اس طرح آ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے محنت کریں آج کے بعد وعدہ کریں پیسہ خرچ کریں گے دنیا دارا کمینے دیتے نہیں حضور دے دین واسطے وعدہ جی انشاءاللہ پھر کوئی بھی جسم ہے اے جسم دے ہاتھ نے بازو نے چلنے قوت ہے اے جناب تہاڈی زبان ہے اکھاں نے ڈیرے نے برادری نے بچے نے اے بھی اگر کام مانگے تو حضور دے دین واسطے وعدہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کی مدد کرے قبلہ اول بیت المقدس کے باہر ہیں واپس ایسی لوٹائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ قوت کے ساتھ آقا و مولا کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے لبیک